السلام علیکم۔ 15 اگست ٹیوزڈے کی KSE 100 انڈیکس کال کے ساتھ سمن ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ سب کو جو ہے وہ 76 پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے اور یوم آزادی مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ خوشحال رکھے، اس کو آزاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو دو قوم کا درد بھی رکھیں اور ہماری معیشت کو بھی سنبھالا دیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل اور تمیز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ 3 دن چھٹی رہی ہے، تو جو جمعہ والے دن جو مارکیٹ ہماری بند ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، جمعہ والے دن جو ہے وہ اگر میں آنیسٹلی ایکسیپٹ کروں تو میں نے آپ کو مڈ ڈے کال میں بھی بتایا، اور ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے کوئی اس بات میں محسوس نہیں ہوتا کہ مارکیٹ نے ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کام کیا، بلکہ میری ہی کیا تقریباً جو ہے جتنے بھی انالسٹ تھے اور ایکسپرٹس تھے سب کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف مارکیٹ نے جو ہے وہ پرفارم کیا، اور مارکیٹ نے جس طرح سے جمعرات کو کلوزنگ دی تھی اس کے اگینسٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی۔ اچھا جی، مارکیٹ کا آغاز جو ہے وہ پری اوپننگ ہائپ کے ساتھ ہوا، 160 پوائنٹ پلس کھلی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 پوائنٹ پلس گئی ہے۔ مارکیٹ نے جو ہائی لگایا ہے وہ تمام ریزسٹنس کو توڑتی ہوئی مارکیٹ بغیر کسی پرواہ کے 48,000 اور 900 کا مارکیٹ نے ہائی لگایا، اور مارکیٹ نے بیچ کی تمام ریزسٹنس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیچ میں جتنی بھی ریزسٹنس تھیں ان کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی، یا مارکیٹ میں جو ہے بائنگ کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے ریزسٹنس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اینی ویز، اور اس کے بعد مارکیٹ نے انٹراڈے کریکشن لی، وہ انٹراڈے کریکشن بھی تقریباً 900 پوائنٹ کی تھی، کیونکہ مارکیٹ نے جو لو لگایا ہے وہ 47,000 اور 900 کا لو لگایا۔ تقریباً مارکیٹ جو ہے وہ اپنی کریکشن کے وقت جو ہے وہ 48,000 کے قریب آئی، اور انٹراڈے کے اندر ہی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اوپر چلی گئی، اور مارکیٹ کی جو ایوریج کلوزنگ آئی ہے وہ آئی ہے 48,000 اور 425، تقریباً 500 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے ایوریج۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹ نے ہمیں دونوں طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کام کرنے کا موقع دیا۔ اچھا دیکھیں، میں پری اوپننگ ہائپ کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ کا جو ہے وہ فرسٹ آور جو ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کیا پرفارم کرتی ہے، اور مارکیٹ نے جو ہے فرسٹ آور کیا، مارکیٹ پورا دن جو ہے وہ ریڈ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بلز جو ہیں اور مارکیٹ کے جو پارٹیسپیٹس ہیں، جو مارکیٹ کو چلانے والے ہیں، جو ممبرز ہیں، جو گروپس ہیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے، اور مارکیٹ کے اندر کچھ اچھی خبریں آئیں اور مارکیٹ نے اس کا امپیکٹ لیا۔ اور اگر ہم FIPLP کا ڈیٹا بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، دیکھیں تو اس میں انشورنس کی بہت زیادہ بائنگ ہے۔ یہ وہ سیکٹر تھا، انشورنس، میوچول فنڈ، یہ وہ سیکٹر تھے جو مستقل سیلنگ پہ تھے، لیکن یہ جو اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بائنگ آئی ہے، اور تقریباً تمام سیکٹرز کے اندر ان کی بائنگ تھی، تو اس سے یہ بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کو آگے پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، حسب دستور اور حسب جو ہے وہ عادت جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نے پرفارم کیا، سیمنٹ نے تھوڑا بہت پرفارم کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاور سیکٹر نے بہت زیادہ پرفارم کیا، پاور جنریشن سسٹم نے بہت زیادہ پرفارم کیا، کیپکو نے تو خیر اینڈ میں پرفارم کیا، اس کے علاوہ TSPL، NCPL اور پاک جن پاور، لال پیر تو آپ کو پتہ ہے کہ مستقل جو ہے کئی دنوں سے کیپ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جو کالز دی تھیں الحمدللہ وہ ساری سکسیزفل رہیں۔ خصوصاً ہم نے آپ کو امبریلی اسٹیل کی کال دی تھی، ASTL کی، انٹرا ڈے کرنے کی، اور ہم نے اپنے ممبرز کے ساتھ جو ٹریڈنگ کی اس کے اندر ہم نے اوپر جا کے چیزوں کو بیچا بھی، ان کو وہاں پہ شارٹ بھی کیا اور نیچے ریکور بھی کیا۔ OGDC نے جو آج ہائی لگایا وہ تقریباً جو ہے وہ 108 روپے 107 روپے کا ہائی لگایا، اور وہاں سے وہ کریکشن لیتا ہوا تقریباً 100 روپے کے پاس آیا، اور ہم نے وہاں اپنی ایک شارٹ ریکوری بھی کی الحمدللہ، اور وہاں سے اس کو سیدھا بائی بھی کیا، اور اب ہم اس کو انشاءاللہ سیل بھی کریں گے۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں بہت ہیوج بائنگ ہے، فورن انویسٹر کی تو خیر تھی، لیکن اب ان کے ساتھ انشورنس بھی شامل ہو گیا ہے، اور کمپنیز بھی شامل ہیں۔ کمپنیز کی سیمنٹ میں بہت زیادہ بائنگ ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ اب لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نئے ٹارگیٹس کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں،
اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کل جو ہے مارکیٹ پری اوپننگ کے بعد کیسا پرفارم کرے گی. مارکیٹ میں پری اوپننگ میں خیر ہائی پہ دیکھ رہا ہوں. مارکیٹ جو ہے وہ 200-250 پوائنٹ اوپر کھلے گی, اور کل ریفائنری سیکٹر کے چلنے کی بھی کافی امید ہے, کیونکہ یہ جو ریکوٹیک کا معاملہ ہے اس کے اندر کافی بڑی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ UAE نے اور سعودیہ نے اور قطر نے اور کچھ یورپی ممالک نے جو ہے وہ اپنی فورن انویسٹر نے جو ہے وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے. تو تقریباً پاکستان کے بعد 15 سے 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ اس معاملے کے اندر. تو اس کا مارکیٹ نے بہت زیادہ امپیکٹ لیا ہے. اس سے ہمارے قرضے تو خیر نہیں اتریں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنس آئے گا اور ڈالر آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ ڈالر کا ریٹ بھی نیچے جانے کی توقع ہے, اور تو تھوڑا سا جو ہے انفلیشن پہ بھی قابو پایا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ گولڈ بھی نیچے جا سکتا ہے. خیر اب یہ اندر اور کیئر ٹیکر, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اعلان ہو گیا ہے. یہ ایک بڑا پولیٹیکل جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کی بات ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ 14 اگست کے دن وہ حلف برداری بھی کریں گے اور نئے نگراں وزیر اعظم ہوں گے, اور آگے جا کے پھر الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ ہوں گی. لیکن بہرحال الیکشن ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور IMF کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور کیونکہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے بعد تمام یہ اختیارات ہوں گے کہ جی وہ آگے جو ہے معاملات کو لے کے چل سکیں. اچھا, اب جو ہے وہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ مارکیٹ کیسا پرفارم کر رہی ہے, مارکیٹ کے پاس لیولز کیا کیا ہیں. دیکھیں ہم لیولز کے اوپر کام کرتے ہیں, تو مارکیٹ کو میں آغاز کے ساتھ ہی 48,000 اور 650 اور 700 کے پاس کھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ تقریباً یہاں سے 250-300 پوائنٹ پلس, اور اس کے بعد مارکیٹ ٹارگٹ کرے گی 49,000 کو. اور مارکیٹ کے پاس جو سب سے بڑی ریزسٹنس ہے, جس سے مارکیٹ جو اس نے ایور ہائی لگایا تھا 49,450 کا, وہی مارکیٹ کے پاس سب سے امپورٹنٹ ریزسٹنس ہے. اور اگر مارکیٹ نے اس کو بریک کیا تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ کسی بھی ریزسٹنس کا کوئی خیال نہیں کرے گی, اور مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں 49,800 اور 50,000 کا لیول بھی دکھا سکتی ہے ایک ہی دن کے اندر. لیکن 50,000 کے پاس جا کے مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ کرے, اور ہم 50,000 کے اوپر آپٹیمسٹک اس وقت ہوں گے جب مارکیٹ 50,030 اور 50,060 اس کے پاس یا اس کے قریب کلوزنگ دے. 49,900 کے قریب کی کلوزنگ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگر 50,000 کے پاس کلوزنگ دیتی ہے تو پھر مارکیٹ انشاءاللہ نئے ٹارگٹ کو اچیو کرے گی. اس لیے پیشگی میں تمام جو اپنے پارٹیسپینٹس ہیں, ممبرز ہیں, ان سب کو 50,000 انڈیکس ہونے کی مبارکباد دیتا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کی چھٹی کے بعد یہ لیول مارکیٹ آپ کو دکھائے. تو ہو سکتا ہے یہ 14 اگست کی سیلیبریشن بھی ہو انڈیپینڈنس ڈے کی. تو اب ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں مارکیٹ کے بارے میں. دیکھیں جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہم ہمیشہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, جب اوپر جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اوپر جاتے ہیں, اور جب مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں. تو OGDC, PPL, PSO, PTC, اس کے علاوہ جو ہے حبیب بینک, MCB اور میزان بینک نے بہت زیادہ ہائی لگایا. میزان بینک اور حبیب بینک میں میرے خیال میں اب پروفٹ ٹیکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بینک آف پنجاب ہے, فیصل بینک ہے. بینکس کے اندر بائنگ کو ضرور کنسیڈر کریں, اور جو حضرات یا جو لوگ بینکس میں کام نہیں کرنا چاہتے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ بینکس کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں, تو وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں کام کریں. ٹیکنالوجی کو ضرور دیکھیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کافی عرصے سے خاموش ہے. ٹیکنالوجی میں بہت چھوٹی سی بائے ہے, لیکن بائے ہے. اور اس کے علاوہ سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر کو بھی دیکھیں, اس میں تھوڑی سی ہائپ ہمیں مل سکتی ہے, لیکن پروفٹ ٹیکنگ کے لیول تک. جو اسکرپٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 52 ویکس لو پہ موجود ہیں, ان کو کنسیڈر کیا جائے, ان کو بائی کیا جائے, ان میں جو ہے وہ پوزیشن لی جائے, اور اس میں آپ ہولڈنگ رکھتے بھی ہیں تو دیر ول بی نو پرابلم. لیکن اگر کسی اوور باؤٹ اسکرپٹ کے اندر پوزیشن رکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر ڈر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جس دن بھی نیچے آتی ہے تو وہ ان کو پھر جو ہے وہ زمین پہ مار دیا جاتا ہے. لہذا OGDC, PPL, PSO میں اگر جو صاحب بھی یا جو لوگ بھی میرے گروپ کے ممبر پوزیشن لے رہے ہیں, ان کو میرا یہ سختی سے مشورہ ہے, بلکہ سختی سے نصیحت ہے, تاکید ہے کہ وہ پروفٹ ٹیکنگ کریں سیم ڈے, انٹرا ڈے کریں اور نکل جائیں. جب وہ ہائی لگائیں تو وہاں پہ اور ان پر سیلنگ پریشر آئے تو وہاں پہ مارکیٹ میں اپنا مال بیچیں, اور اس کے بعد نیچے آنے کا انتظار کریں. نیچے آئے تو پھر دوبارہ بائی کر لیں, پھر ایک اور جھولا لے لیں.
اور جو لوگ شارٹ کر سکتے ہیں وہ ہائی سائڈ پہ جا کے شارٹ کریں اور 1-2 روپے کی پروفٹ ٹیکنگ کرنے کے بعد اس میں شارٹ میں اپنے پروفٹ بک کریں اور دونوں ٹریڈز کے ساتھ جو ہے وہ پروفیٹیبل رہیں۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں نے کیپکو کی کال دی ہے، تو کیپکو کے اندر ہم انشاءاللہ 1 سے 1.5 روپے کی ریلی دیکھ سکتے ہیں اور کیپکو ہمیں 27 سے لے کے 28 کا ٹارگٹ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ ہپکو کے اندر میں ریلی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ این سی پی ایل کے اندر جو ہے وہ اوور باؤٹ ہو چکا ہے۔ این سی پی ایل مزید 1 روپیہ جانے کے بعد نیچے آئے گا، پروفٹ ٹیکنگ کرے گا، لال پیر بھی پروفٹ ٹیکنگ کرے گا، لہٰذا اس میں مزید پوزیشن بنانے کی اور مزید بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دوست کے پاس موجود ہے تو اس کو بیچ کے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کرے۔ تو یہ لیول ضرور یاد رکھیں، 48 600 اور 700 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو انشاءاللہ مارکیٹ ہمیں جو ہے وہ 49,500 کا ٹارگٹ اچیو کرتی ہوئی دکھائے گی۔ وہاں پہ رکنے کے بعد مے بی ہو سکتا ہے مارکیٹ آپ کو جو ہے وہ کل کے دن جب آپ یہ کال سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کے دن میں مارکیٹ آپ کو 50,000 کا لیول ٹیسٹ کر کے دکھا دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے بند ہوگی، لہٰذا 50,000 کے اوپر آپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس مارکیٹ کی کلوزنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب تک 49,900 کے پاس یا 50,030 اور 50,060 کے لیول کے پاس نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم مارکیٹ میں 50,000 کے اوپر آپٹیمسٹک نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے کسی وجہ سے مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ہم مارکیٹ میں جو پروفٹ ٹیکنگ ہے یا مارکیٹ کے اندر جو ہمارا سٹاپ لاس ہے وہ 48,300 کا لیول ہے۔ یہ پہلے بھی وہی لیول تھا جو مضبوط تھا، لیکن اس لیول کی مارکیٹ نے کوئی رسپیکٹ نہیں کی ہے جب اوپر گئی ہے تو، لیکن واپسی کے اندر جو ہے یہ ایک سپورٹ ہے، تو 48,300 اور 350 کا جو لیول ہے یہ ہمارا سٹاپ لاس ہوگا، جو کہ ابھی مارکیٹ کلوزنگ سے تقریباً 150 پوائنٹ دور ہے۔ تو یہ یہاں پہ اگر یہاں سے مارکیٹ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے نیچے جاتی ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ 47,900 اور 800 کو ٹارگٹ کرے گی، اس کے بعد 47,600 اور 400۔ تو یہ وہ لیولز ہیں جن کو یاد بھی رکھنا ہے، جن کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے۔ ویسے امید ہے کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی اور آپ نے بھی آپٹیمسٹک رہنا ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ کالز بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ کون سے اسکرپٹ زیادہ پرفارم کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری کال جو جس طرح سکسیزفل رہتی ہیں آئندہ بھی سکسیزفل رہیں گی، اور اسے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی پورٹ فولیو کو ہرا بھرا رکھے، آپ کے لیے میری کال کو پروفیٹیبل بنائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت مند رکھے اور آپ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ سب کو اگین 14 اگست کی مبارکباد۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔